بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مختلف مبانی پر مسئلے میں صحیح صورت کا بیان ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اس مطلب کا آغاز کیا تھا اور مختلف مبانی کی بنیاد پر ہم صورتوں کو دیکھ رہے تھے کہ اطلاق فقہا کے مطابق کیا مناسب حکم ہوا، اور پھر شیخ انصاری نے اپنے نقطہ نگاہ سے اپنی مبانی سے ایک مسئلے کو بیان کیا کہ خود عین جو ہے وہ کیمی بن جاتی ہے ان کے نقطہ نگاہ سے۔ تو اس سلسلے میں دیکھ رہے تھے کہ کیمی کے اندر ملا کیا ہے اور ہم یہاں پر کس حکم کے قائل ہوں گے۔ تو ایک صورت بیان ہوئی کہ اگر ہم کیمی کے اندر یوم تلف کو معتبر جانتے ہیں تو پھر جناب ہلی کی بات معتبر ہوگی، اور اگر ہم اعلیٰ قیمت کو دینا معتبر سمجھتے ہیں غصب اور ضمان کے دن سے تلف کے وقت تک، تو وہاں پر ہمیں اعلیٰ قیمت دینی ہوگی۔ اس مورد بحث مسئلے میں غصب سے لے کے اس مثل کے متعذر ہونے کے وقت اور دن تک، اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ارتفاع جو قیمت کا ہے یہ تب مستقر ہوتا ہے کہ جب عین اور مثل کیا ہو جائے، تلف ہو جائے۔ تو اس کے تلف ہونے کی صورت میں ہی قیمت کا ارتفاع ضامن کے ذمے پہ مستقر ہوتا ہے کہ وہ اسے ادا کرے۔ اب یہاں پر اس سلسلے میں دو صورتیں تھیں جس کو آج کے درس میں ہم بیان کریں گے، اور اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب مثل اور عین کے تلف ہونے کے بعد ضمان میں دو صورتوں کا بیان ہے، اور اس کے بعد ابتدائی اور عارضی تعذر کا فرق، یعنی وہاں پر کہ جہاں مثل متعذر ہے شروع سے اور جہاں مثل جو ہے وہ متعذر ہے بالعرض، ان دو کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے، تو اس تناظر میں بھی گفتگو بیان ہوگی۔ اور علامہ حلی اور محقق ثانی کا جو بیان ہے اس تناظر میں اس سلسلے میں اسے بیان کیا جائے گا، اور جو ان پر اشکالات ہیں اور جو اس پر نقد ہے وہ بیان ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان دو صورتوں کو بیان کر رہے ہیں، وہاں پر جہاں پر مثل اور عین کے تلف ہونے سے یعنی قیمت کا ارتفاع ضامن کے ذمے آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن قُلْنَا، اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ إِنَّ تَعَذُّرَ الْمِثْلِ يُسْقِطُ الْمِثْلَ، کہ جب مثل متعذر ہوتی ہے تو یہ مثل کا متعذر ہونا یہ مثل کو ساقط کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ اگر مثل متعذر ہوا تو ایسا نہیں کہ ضامن کے ذمے میں ابھی بھی مثل ہے، نہیں، مثل پھر ساقط ہو جاتا ہے۔ کما ان تلف العین یسقط العین، جس طرح مثلا عین کا تلف ہونا عین کو ساقط کر دیتا ہے، اس طرح مثل کے اندر بھی ہم اس بات کے اگر قائل ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ توجہ القول بضمان القیمہ، تو پھر کون سا قول صحیح ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ قیمت کے ضمان کا من زمان الغصب الی زمان العوض، اسی غصب کے زمانے سے لے کے مثل کے متعذر ہونے کے زمانے تک جو قیمت ہے اسی کا وہ ضامن ہوگا، کیونکہ مثل کے متعذر ہونے سے پہلے جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب مثل متعذر ہوا تو اب مثل متعذر ہونے کے بعد مثل اس کے ذمے پر تو نہیں ہے اس نقطہ نگاہ کے مطابق، تو لہٰذا مثل کے متعذر ہونے کے بعد ادا کے وقت تک، کہ پھر جب ممکن ہے کہ ادا میں قیمت کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے، تو یہاں مثل کے متعذر ہونے کے بعد اگر قیمت بڑی ہے تو وہ معتبر نہیں ہے، چونکہ مثل اس کے ذمے پر نہیں تھا متعذر ہونے کے بعد۔ اب قیمت جو ملاک ہوگی وہ کہاں کب سے کب تک ہوگی؟ جب غصب ہوا، جب قبض ہوئی وہ چیز، وہاں سے لے کے اس مثل کے متعذر ہونے کے وقت تک۔ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَصَحُّ الْاحْتِمَالَاتِ فِي الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا قِيلَ، یہ احتمالات میں سے صحیح ترین احتمال ہے اس مسئلے کے اندر شافعیہ کے نزدیک، عَلَى مَا قِيلَ یعنی اس بات کی بنیاد پر جو بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک صورت ہے اس مسئلے کے اندر۔ وَإِن قُلْنَا، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ إِنَّ تَعَذُّرَ الْمِثْلِ لَا يُسْقِطُ الْمِثْلَ، مثل کا متعذر ہونا مثل کو ساقط نہیں کرتا، وَلَيْسَ كَتَلَفِ الْعَيْنِ، یہ عین کے تلف کی مانند نہیں ہے، عین کے تلف کی طرح نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں تو کان ارتفاع القیمت فیما بعد تعذر المثل ایضا مضمونا، تو یہاں پر قیمت کا ارتفاع اس مورد میں کہ جب مثل متعذر ہوئی ہے اس کے بعد بھی مضمون ہے،
یعنی اگر مثل متعذر ہو گئی تو اس کے بعد بھی چونکہ مثل ساقط نہیں ہوئی اور اگر قیمت مرتفع ہو جاتی ہے اس مثل کی تو اس ارتفاع کی نسبت وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا اس صورت میں. لہٰذا فرماتے ہیں کہ فَيَتَوَجَّهُ زِمَانُ الْقِيمَةِ مِنْ حِينِ الْغَصْبِ إِلَى حِينِ دَفْعِ الْقِيمَةِ. قیمت کا زمان جو ہے وہ کب سے کب تک ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ غصب کے وقت سے لے کے قیمت کی ادائیگی کے زمان تک وہ شخص جو ہے اعلیٰ ترین جو بھی قیمت ہوگی وہ وہاں پر ادا کرے گا. فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے قول بیان کیا هو المحکی عن الایضاح، یہ دوسری صورت وہ صورت ہے کہ جو ایضاح سے یعنی فخر الدین کی اس کتاب ایضاح سے حکایت کی گئی ہے. وَهُوَ أَوْجَهُ الْاحْتِمَالَاتِ عَلَى الْقَوْلِ بِزِمَانِ ارْتِفَاعِ الْقِيمَةِ مُرَاعَى بِعَدَمِ رَدِّ الْعَيْنِ أَوِ الْمِثْلِ. شیخ فرماتے ہیں کہ یہ احتمالات میں سے سب سے بہترین احتمال ہے اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ارتفاع قیمت کا وہ شخص ضامن ہے، اور وہ بھی کب؟ مراعا، اس بات کی رعایت کرتے ہوئے کہ عین اور مثل جو ہے وہ رد نہیں کرتا، یعنی عین موجود نہیں ہے، مثل متعذر ہے، عین اور مثل کے رد نہ ہونے کی صورت میں اس مطلب کو رعایت کرتے ہوئے جو اعلیٰ ترین قیمت ہے یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ یہی صورت بنتی ہے جو ہم نے بیان کی. تو یہ ایک مطلب تھا جو گزشتہ درس میں ہم نے استقرار قیمت کی بات کی تھی کہ مثل اور عین کے تلف ہونے کی صورت میں ارتفاع قیمت مستقر ہوتی ہے ضامن کے ذمے پر. تو اس میں دو صورتیں تھیں اور کہ یہ ارتفاع قیمت جو ہے وہ کب سے کب تک مورد ملاک ہے. ان دو صورتوں کے مطابق یہ حکم ہمارے سامنے واضح ہوا. اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر علامہ حلی کے کلام کو بیان کرتے ہیں اس تناظر میں کہ ابتدائی تعذر اور ایک عارض تعذر ہے، یعنی ایک مرتبہ مثل کو ادا نہ کرنا متعذر ہونا ضامن کا اس سلسلے میں ابتداً ایسے ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ نہیں، مثل پہلے یعنی ایک وقت میں دینا اس کے لیے ممکن تھا، بعد میں عارض ہوا اس کا تعذر. آیا ان دو کے درمیان فرق ہے؟ فرق نہیں ہے. تو اس سلسلے میں علامہ حلی جو فرماتے ہیں وہاں پر جب وہ احتمالات کو بیان کرتے ہیں تو اس سلسلے میں شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ثم علم ان العلامۃ ذکر فی عنوان هذه الاحتمالات، کہ آپ جان لیں کہ علامہ نے ان احتمالات کے عنوان میں جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انہ لو تلف المثلی والمثل موجود ثم اعوض، یعنی عنوان اس طرح بیان کیا ہے کہ انہ لو تلف المثلی، کہ مثلی تلف ہو جائے، والمثل موجود، مثل موجود ہے، ثم اعوض، اس کے بعد متعذر ہو، تو یوں تعذر عارض جو ہے اس کے مورد کو علامہ اس عنوان کے ذریعے بیان کرتے ہیں. اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ علامہ حلی کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَظَاهِرُهُ اختصاص هذه الاحتمالات، کہ ان کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ یہ احتمالات مختص ہیں بما اذا ترع تعذر المثل، اس مورد کے ساتھ کہ جب مثل کا تعذر متعذر ہونا عارض ہو بعد تیسرہی، اس کے میسر ہونے کے بعد، فی بعض ازمنۃ التلف، تلف کے بعض زمان میں، یعنی مثل جو ہے یہاں پر متعذر جو ہے وہ ابتداءً نہیں تھا، مثل پہلے اس کے لیے دینا ممکن تھا، اور اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ تعذر جو ہے وہ عارض ہوا ہے، یعنی تلف کے عین کے تلف ہونے کے ان اوقات کے بعض اوقات میں مثل دینا اس کے لیے میسر تھا. لا ما تعذر فی المثل ابتداء، نہ وہ مورد کے جس کے اندر مثل ابتداء متعذر ہو. بس اس سے واضح ہے کہ علامہ نے ان احتمالات کے بیان میں جس مطلب کو عنوان قرار دیا وہ صورت تھی کہ جہاں مثل بالعارض جو ہے وہ متعذر ہوا ہو، نہ ابتداء. تو اس طرح احکام کے اندر بھی جو حکم و بیان کر رہے ہیں فرق ہو جائے گا. پھر یہاں پر جو ہے وہ محقق ثانی کا کلام بیان کرتے ہیں اسی علامہ حلی کی بات کی تکمیل میں، فرماتے ہیں کہ وَأَنْ جَامِعِ الْمَقَاصِدْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَف. فرماتے ہیں کہ جب یعنی جامع المقاصد سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ انَّهُ يَتَعَيَّن، کہ متعین ہو جاتی ہے حِينَئِذٍ، اس صورت میں کہ جب قیمت جو ہے وہ ابتداءً یعنی مثل ابتداءً متعذر ہو، اس صورت میں اس کی قیمت یوم تلف کو، یعنی وہی دن کہ جس دن وہ مثل جو ہے وہ متعذر ہو رہا ہے. وَلَعَلَّهُ لِعَدَمِ تَنَجُّزِ التَّكْلِيفِ بِالْمِثْلِ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ. اچھا محقق ثانی کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟
دیکھیں علامہ نے بات کی کہ جہاں ان احتمالات کو بیان کیا جہاں پر مثل متعذر ہو رہا ہے عارضاً، محقق ثانی پھر ان کی بات کی تکمیل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں مثل ابتداءً متعذر ہو تو وہاں پر اس کی قیمت یوم طلب حساب ہوگی۔ تو آغا فرماتے ہیں کہ شاید یہ جو محقق ثانی بات کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ لعدم تنجز تکلیف بالمثل علیہ فی وقت من الاوقات، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس پر مثل کی تکلیف منجز ہی نہیں ہے اوقات میں سے کسی بھی وقت میں، یعنی چونکہ مثل ابتداءً متعذر ہے، یعنی واقع میں وہ مثل موجود ہی نہیں ہے تو اس کا ذمہ مشغول ہی نہیں ہوتا اس مثل کی نسبت کسی بھی وقت، لہٰذا وہ اسی ہی یوم طلب کی قیمت کو متعین جانتے ہیں۔ تو اس طرح یہ توجیہ فرماتے ہیں محقق ثانی کے اس کلام کی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ انصاری اس توجیہ کے باوجود اشکال کر رہے ہیں اس مطلب کے اندر، یمکن ان یغتش فیہ بأن التمکن من المثل لیس بشرط لحدوثہ فی الذمۃ ابتداء۔ آپ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس کے اندر یہ خدشہ کیا جائے اور یہ مطلب مورد اشکال قرار پائے اس بیان سے کہ تمکن اور جو قدرت ہے مثل کی نسبت لیس بشرط، یہ شرط نہیں ہے لحدوثہ فی الذمہ، ضامن کے ذمے میں ابتداءً اس مثل کے حادث ہونے کے لیے یہ قدرت شرط نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں قادر ہو اس بات پر کہ وہ مثل دینے پر قادر ہو، لہٰذا اس صورت میں جو ہے وہ ضامن ہوگا۔ فرماتے کہ نہیں، یہ تمکن شرط نہیں ہے۔ کما لا یشترط فی استقرارہ استدامۃ علی ما اعترف بہ، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اسی تمکن من المثل کا، یعنی مثل کی نسبت قدرت رکھنا یہ معتبر نہیں ہے، شرط نہیں ہے فی استقرارہ، اس کے استقرار میں، یعنی اگر انسان مثل کا ضامن ہو جاتا ہے تو اب آگے اگر مثل متعذر ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ مثل ساقط ہو جاتا ہے اس کے ذمے سے، نہیں، مثل کے اس کے ذمے پر مستقر ہونے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ حتماً متمکن ہو اس مثل کی نسبت، نہیں، استدامتاً، یعنی جب مثل کی نسبت ذمہ مشغول ہوا تو اب آگے تسلسل میں اس یعنی مثل کے استقرار میں شرط نہیں ہے کہ وہ حتماً مثل کی نسبت تمکن رکھتا ہو، علامہ اعتراف بہی، اس بات کی بنیاد پر کہ جس کا خود محقق ثانی اعتراف کرتے ہیں، مع طرو التعذر بعد التلف، اس صورت میں کہ جب تعذر عارض ہوتا ہے تلف کے بعد، یعنی اگر عین تلف ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مثل متعذر ہو جاتا ہے، یعنی مثل ذمے میں آ جاتا ہے پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ متعذر ہو جاتا ہے اس کو مثل جو ہے اس کے لیے، تو اب یہاں پر تو اس استقرار کے لیے تسلسل میں اس مثل کے ذمے پر باقی رہنے میں شرط نہیں ہے کہ حتماً وہ قادر ہو۔ تو جب اس طرح ہے اور یہاں پر یعنی تعذر عارض میں جب آپ شرط نہیں جانتے اور اس کے ذمے کو مشغول جانتے ہیں مثل کی نسبت، تو پھر یہاں پر کہ جب وہ ابتداءً اس کا ذمہ مشغول ہونے جا رہا ہے تو یہاں تمکن کی آپ بات کیوں کر رہے ہیں کہ وہ شرط ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جس طرح یہاں استدامتاً شرط نہیں ہے، اس طرح ابتداءً بھی جو ہے وہ شرط نہیں ہے کہ وہ متمکن ہو اس کی نسبت، تو لہٰذا اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تعذر ابتدائی میں اور تعذر بالعارض میں۔ تو یوں مورد اشکال قرار دیتے ہیں شیخ انصاری ان کی اس بات کو، لہٰذا یہاں پر شیخ انصاری ایک شاہد بیان کرتے ہیں کہ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْ أَحَدْ هَذَا التَّفْصِيلَ فِي بَابِ الْقَرْضِ، کہ کسی ایک فقہا میں سے کسی ایک نے بیان نہیں کی اس طرح کی تفصیل باب قرض کے اندر، کہ وہاں پر جو کہتے ہیں کہ مثلی میں مثل دے گا اور قیمی میں قیمت کا وہ ضامن ہے، تو یہاں پر وہ تفصیل نہیں دیتے کہ اگر مثلا ممکن ہو تو مثل دے وَإِلَّا، نہ، اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ اگر مثل متعذر ہو جاتا ہے مثلا ابتداءً تو وہاں پر وہ ضامن نہیں ہوگا اس مثل کی نسبت، ایسی کوئی جو ہے وہ تفصیل وہاں پر نہیں ہے۔ وبالجملہ خلاصہ فرماتے ہیں کہ فاشتغال الذمۃ بالمثل، یہ کہ مثل کی نسبت اس کا ذمہ مشغول ہونا، ان کو یہ بالتمکن، اگر اس کو مقید کیا جائے تمکن کے ساتھ، یعنی اگر کہا جائے کہ مثل کی نسبت وہ متمکن ہے تب اس کا ذمہ جو ہے وہ مشغول ہوگا، تو لازم الحکم بارتفاعہ بطروب تعذر، تو پھر حکم لازم آئے گا کہ یہ مرتفع ہوگا مثل جو ہے بطروب تعذر، کہ جب تعذر عارض ہو جائے تو اس وقت بھی پھر چونکہ اب متعذر جب تعذر عارض ہوا تو وہ متمکن نہیں رہا، جب متمکن نہیں رہا تو یہاں پر بھی ارتفاع کی بات ہوگی، یعنی یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر بھی وہ مثل کیا ہوگا، مرتفع ہوگا، جبکہ آپ نے دیکھا کہ اگر عارض ہو رہا ہے یہ تعذر تو وہاں مثل جو ہے وہ مرتفع نہیں ہو رہا۔
وَإِلَّا لَزِمَ الْحُكْمُ بِحُدُوثِهِ مَعَ التَّعَذُّرِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ وَإِلَّا یعنی اگر ذمے کو مثل کی نسبت اس کا مشغول ہونا مقید نہ ہو اس تمکن کے ساتھ، تو پھر لازم کیا آتا ہے کہ حکم کرنا اس بات کا کہ مثل حادث ہوتا ہے تعذر کی صورت میں من اول الامر، یعنی اسی آغاز سے ہی یہ مثل حادث ہو جاتا ہے اگر انسان متعذر ہے، یعنی ابتدا سے ہی جو ہے یہ اس کا ذمہ مشغول ہوتا ہے اسی مثل کی نسبت۔ تو بس وہی بات ہے، خلاصے کے طور پر آگے بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح ہمارے سامنے کوئی تفصیل نہیں ہے کہ آپ اس کو تمکن کی قید سے مقید کریں، اگر مقید کرتے ہیں تو پھر آپ کو عارض جو تعذر ہو رہا ہے اس صورت میں بھی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ مرتفع جانے اس مثل کی نسبت ذمے کے مشغول ہونے کو، جب آپ کے وہاں پر اس کو خود معترف ہیں، جیسے آگے نے اوپر کہا کہ محقق ثانی خود معترف ہے کہ وہاں پر استدامتاً جو ہے وہ شرط نہیں ہے، تو پر جب استدامتاً شرط نہیں ہے تو یہاں بھی شرط نہیں ہے۔ اب جب مقید نہیں ہے اشتغال ذمہ اس تمکن کی قید سے، تو بس یہ حادث ہوتا ہے ذمے کا مشغول ہونا اس مثل کی نسبت، اور یہ مثل حادث ہوتا ہے جب وہ متعذر ہو اسی آغاز سے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مزید جو اس سلسلے میں نکات ہیں اور ان کو ہم بیان کرتے ہیں کہ شیخ انصاری دوبارہ محقق ثانی کے دفاع میں آ کر کچھ بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔